میں جمہوریہ منا رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہر سال کیا جاتا ہے اور ہر سال ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ، اور اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے پہلے جو ہمارے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرایا تھا، اور اس کے لیے ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ان کی قربانیوں کو جب ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کے اتہاس کو پڑھا جاتا ہے، تو دل اور کلیجہ ایسا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا کہ کیسی قربانیاں وہ لوگ دی تھی اور کیسا ظلم ان لوگوں پر کیا گیا تھا۔ توپ آپ لوگ دیکھیں، توپ دیکھیں ہے نا، توپ میں باندھ دیا جاتا تھا آگے اور پھر اڑا دیا جاتا تھا ان کو، اور نہ جانے آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے موویز میں کہ کیسے ان لوگوں پر اتیاچار کیا برٹش گورنمنٹ نے، اور کیا کیا نہیں کیا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا ظلم کیا۔ مگر اوپر والے کا ایک قانون ہے، اوپر والا بہت زیادہ دیر تک ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک لمٹ ہوتا ہے، وہ لمٹ جب کراس کرتا ہے تو اوپر والا اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، چاہے اپنے وقت کا جتنا بھی بڑا فرعون ہو، بہت بڑا پاورفل آدمی ہو، مگر اگر وہ ظلم کرے گا تو اوپر والے کو ظلم برداشت نہیں ہے۔ تو ہمارے بڑوں کے اوپر بہت زیادہ اتیاچار کیا گیا۔ اس پورے ملک کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قبضے میں لے لیا۔ ان کے بغیر اشارے کے ہم نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ ہمیں بولنے کی آزادی تھی، کسی چیز کی آزادی نہیں تھی، نہ ملنے کی آزادی تھی۔ مگر اس وقت کہ جو بڑے لوگ تھے، جو چتر لوگ تھے، جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا ہم کتنے دن تک اس ظلم کو برداشت کریں گے، اس کے لیے اب ہم کو لڑنا پڑے گا، اور سب کو مل کے لڑنا پڑے گا۔ جاتی، بھید بھاؤ، دھرم سب کو ختم کر کے سب لوگ ایک ہو کے اور اس ظلم کے خلاف لڑے۔ تو کیا ہوا کہ ایسا لڑے کہ ایسا وقت آیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور ہمارا ملک جو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کہ اللہ نے اس ملک کو، اوپر والے نے اس ملک کو عجیب خزانے سے نوازا تھا، ہمارے لیے ہمارے یہاں ہیرا تھا، ہمارے یہاں سونے چاندی کا ڈھیر تھا، ان لٹیروں نے لوٹ کر اور ہمارے ملک سے لے کے چلے گئے۔ اس وقت ہمارے ملک کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، یہ ہرا بھرا ملک تھا، یہ بہت آباد ملک تھا، مگر ان لوگوں نے ظلم کیا اور ہماری چیزوں کو لے کے گئے۔ مگر جب ہمارے بڑوں نے، سب لوگوں نے مل کے اور لڑائی کیا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ایک ٹائم آیا کہ ہمیں آزادی ملی، اور یہ ملک آزاد ہوا، جس آزاد ملک میں آج ہم لوگ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ آزادی ہے ہم کو ساری چیزوں کی، بولنے کی آزادی ہے، پڑھنے کی آزادی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی آزادی ہے، سارے چیز کی آزادی ہے۔ مگر یہ ملک سوچنا ہے کہ کیوں آزاد ہوا؟ اگر ہم لوگ بٹے رہتے، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، وہ لڑے، وہ جانے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم فلانے خاندان کے ہیں، ہم فلانے ذاتی کے ہیں، فلانے بے ذاتی کے ہیں، تو ملک آزاد ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔ آج بھی اگر ہم سب لوگ، جیسے آج کل کچھ لوگ بھید بھاؤ پیدا کر رہے ہیں، اسکول کالج میں پیدا کر رہے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں یہ لوگ بھید بھاؤ، انہی کے اولاد، جیسے وہ برٹش گورنمنٹ سوچ رکھتے تھے نا،
कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हम लोगों के अंदर भेदभाव करना चाह रहे हैं। हम लोगों को आपस में मिलके रहने देना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मुल्क की तरक्की उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मुल्क आगे जा रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि बच्चों में लड़ाया जाए, बच्चों के जहन को खराब किया जाए, बच्चियों के जहन को खराब कर दिया जाए कि ये मुस्लिम है तो ये पाकिस्तानी है, मुस्लिम है तो ये आतंकवादी हो सकता है, ये देश का वफादार नहीं हो सकता है। ये कुछ लोग ये नफरत डाल रहे हैं। उन लोगों को हमें पहचानना है और उनको हम लोग एक साथ इत्तेहाद, एक साथ मिलजुल के रह के और हम लोगों को उनका जवाब देना है कि हम लोग सब लोग एक हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं पैदा कर सकता। कोई सिखाने वाला है, कोई समझाने वाला है, हम लोग सब एक संतान के औलाद, एक माँ बाप की औलाद है। हम लोग सब भाई भाई हैं, हम लोग सब बहन बहन हैं। ऐसा है क्या कि हिंदू का 3 ठो आंख है और मुस्लिम का 2 ठो है क्या? ऐसा नहीं है ना। सारा सेम है, सब कुछ ऊपर वाले ने एक ही बनाया है। ऊपर वाला एक ही है, सबको बनाने वाला। सबके लिए सूरज है, सबके लिए चांद है, सबके लिए पानी है, सबके लिए हवा है। सारी चीजें सेम बनाया है ऊपर वाले ने सबके लिए। और हम लोग भेदभाव करने पे लगे हैं, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये है, वो है। तो ऐसा कभी भी हम लोगों को नहीं होना है। जितना भी कोई हमें समझाए, जितना भी हमें भड़काए, हमें एक होके इस देश को बहुत आगे लेके चलना है। अगर हम लड़ाई झगड़े में रहे ना तो हम लोग बहुत मिडिल फैमिली के लोग हैं। हम लोग कोई मालदार लोग नहीं है, हमारे बाप दादा प्रॉपर्टी नहीं है। हमको मेहनत से हासिल करना पड़ेगा। मगर कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि गरीब के बच्चे कहीं आगे नहीं बढ़ जाएं, पढ़ लिख के कहीं ये दुनिया, ये मुल्क अपने कब्जे में नहीं कर लें, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। हमको लड़ाई झगड़े में रख के और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो सारे सिस्टम को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। इसलिए उस चीज को समझना है। हमको इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। हमको पढ़ाई के जरिए से उनको जवाब देना है और बहुत आगे, बहुत बुलंदी पे जाना है हम लोग। ऐसा करेंगे हम लोग कि हम लोग भेदभाव अपने अंदर नहीं लाएंगे कि ये फलाना है, ये फलाना है। जब हम पढ़ाई में आगे जाएंगे ना, जैसे फिजा बताई कि हिजाब ये क्यों हो रहा है, ये दूसरे का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, अपना कसूर है कि हमने एजुकेशन को छोड़ दिया है। जो हमारे लिए पहला था, इकरा, पढ़ना, पढ़ाई के जरिए से हर चीज हासिल किया जा सकता है, हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। इसलिए आता है कोई हिजाब लगाने वाली औरत है तो समझा जाता है ये अनपढ़ होगी, अंगूठा छाप होगी, इसको तो कुछ नहीं आता है। मगर उसी कॉलेज में तुम हिजाब लगा के और टॉपर आके दिखाओ, कल तुम्हारा सब लोग पांव छुएंगे। असल वहां है छुपा हुआ। तुम उसका जवाब दो पढ़ाई के जरिए से। जैसे नाजदा ने बोली, पढ़ाई के जरिए से हमको उसको जवाब देना है और समझाना है कि हिजाब वाले लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, हिजाब वाले लोगों के अंदर भी दिल होता है, देश का दर्द होता है। ये लोग देश के लिए मरना और मिटना सब कुछ गवारा कर सकते हैं, मगर देश के लिए समझौता नहीं कर सकते। ऐसा हमको बनना है, ऐसा करके दिखाना है। दुश्मनों ने ऐसा भरा है लोगों के अंदर कि वो हमको शक की निगाह से देखते हैं। उसका हमको जवाब देना है। उसका क्या करना है? जवाब देना है। शुरू में नाजदा और इन लोगों का क्लास चल रहा था तो बीजू सर आए थे ना शुरू में, और इंद्रो सर आए थे। तो इन लोगों का दीनियात पढ़ता हुआ देखकर और हिजाब लगाता हुआ देखकर कुछ इन लोगों को कुछ बात बोले कि तुम लोग कभी भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकती। ये लोग आके हमको बताई, याद है आप लोगों को? नहीं याद है, आप लोग भूल गए। ये लोग आके हमको बताई, चाचा बिजू सारे आरु इंद्रू सारे एनका कोई हासिल है कि दीनियात तुम लोग पढ़ रही है, तुम्हारा वक्त जाये हो रहा है कि तुम लोग हिजाब लगाती है, तुम लोग क्या नहीं बन सकती? डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकती। इंद्रो सर को हम बुलाए, इंद्रो सर को बोले क्या दीनियात पढ़ने से, मकतब पढ़ लेने से कोई आदमी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है ना? यो तो टाइम वेस्ट होए न होए।
ہم بولے صدیہ میں کتنا آدمی دینیات پڑھتے ہیں؟ بولے کہ نہ نہیں پڑھتے. اپنی دینیات پڑھی سلے نہ مویو پڑھانا ہے تو اپنی کے لیے ڈاکٹر انجینئر نہ ہولے یہ پھوکٹیا اسکول امن فاؤنڈیشن آئی کہ نہیں اپنی کے لیے پڑھایا سے اپنی تو ڈاکٹر انجینئر ہو بولا اسی لیے ڈاکٹر اپنے تو دینیات پڑھانا ہے. بات صدیہ میں سارے لوگ ڈاکٹر انجینئر ہونا چاہیے, سب لوگ تو دینیات نہیں پڑھائے اکثر لوگ. ہم بولے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بات بول دیے, اب اس کا آنسر ہم فائنل ایگزام میں دیں گے. کب دیں گے؟ فائنل ایگزام میں. آپ لوگ دیکھیے گا یوٹیوب میں بیجو سر کا وہ ویڈیو پڑا ہوا ہے نا, اس کے اوپر وہ جواب دیے تھے کہ آج ہم کو سمجھ میں آیا کیونکہ جو لوگ ٹاپر آئی اسکول میں وہ سب حجاب والی دینیات پڑھنے والی. تب بولے کہ نہ دینیات سے کچھ نہیں ہے نا, اصل ہے کیا محنت ہے کہ جو آدمی بھی محنت کرے گا, یہ اوپر والے نے یہ میموری جو بنایا ہے نا یہ ایسا بنایا ہے اس کو جتنا آپ اس میں دینا چاہیں آپ دے لیں. وہ یہ بھید بھاؤ نہیں جانتا ہے یہ فلانا چیز ہے, یہ اس میں جو گھسائیں گے وہ گھس جائے گا. تو اس وقت یہ لوگ ٹاپر آئی اپنے کلاس میں ساری لوگ, تو وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نہ دینیات سے اور حجاب سے پڑھائی میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. ہاں دینیات پڑھنے والی بھی بچی آگے جا سکتی ہے, وہ بھی ڈاکٹر انجینئر بن سکتی ہے. اور آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ ابھی ہے, دیکھیے گا تھوڑے دن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹر بھی نظر آئے گی, سائنٹسٹ بھی نظر آئے گی, اور پی ایچ ڈی بھی کرنے والے ڈاکٹر آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ, نظر آئیں گے نا حجاب والے. تو اس لیے اصل کیا ہے کہ ہم لوگ محنت کرنا چھوڑ دیے, اس لیے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ چلا رہے ہیں نا وہ ہمارے خیر خواہی میں چلا رہے ہیں, بیچارے نہیں جانتے ہیں کہ حجاب کرنے والے لوگ بھی محنت کرتے ہیں, حجاب کرنے والے لوگ بھی دیش کے وفادار ہوتے ہیں, یہ لوگ بھی. اس لیے اس چکر میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے, اس چکر میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے. ہم کو اپنا کام کرنا ہے, اپنا فوکس کو آگے رکھنا ہے اور اس دیش کو بہت آگے لے کے جانا ہے. جتنا ہم پڑھائی میں آگے رہیں گے اتنا کل ہماری عزت ہونے والی ہے, ہمارے دیش کا اتنا کل نام روشن ہونے والا ہے. ہاں اس دیش کو ہم کو ایک نمبر بنانا ہے. مودی جی کا سپنا ہے نا کہ یہ وشو گرو ہوگا یہ ملک, ہے نا؟ نہیں ہے مودی جی کا سپنا, ہے نا؟ تو اس لیے وشو گرو کیسے بنے گا؟ آپس میں لڑائی کر کے, آپس میں بھید بھاؤ کر کے کبھی نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو ایک بننا ہوگا اور ایک مل کے اور پڑھائی کے ساتھ اس کا جواب دینا ہوگا اور ساری چیزوں کو اپنے ملک میں لے کے آنا ہوگا. سارے دنیا ہمارے ملک کی طرف تکے گی اس وقت, اس لیے اس کی کوشش کرنا ہے. کریں گے ایسے سب لوگ. آپ لوگ اس ملک کے کیا ہیں؟ معمار ہیں, بھوش ہیں, کیا ہیں؟ فیوچر ہیں آپ لوگ. کل آپ ہی لوگ میں سے کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے, کوئی ایم پی ہوگا, کوئی ایم ایل اے ہوگا, کوئی ایچ ڈی او ہوگا, کوئی ایس پی ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, انہی لوگوں میں سے ہوں گے. کل دیکھیے گا آپ لوگ, آپ ہی لوگ دیش کو سنبھالنے والے ہوں گے. اگر آپ کے اندر بھید بھاؤ رہا نا, آپ کا دل پھٹا ہوا رہا, آپ دیش کے لیے کام نہیں کر سکتے. اس لیے آپ لوگ اس دیش کا فیوچر ہو, اس کے لیے محنت کرنا ہے اور ہم سب کو ایک مل کے, ایک ہو کے اور بہت آگے ہم کو بھی جانا ہے اور ہمارے دیش کو بھی لے کے جانا ہے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے. کریں گے ایسے سب لوگ. وآخر دعوانا الحمدللہ.